قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا كان الأساس لمجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا نور يضيء طريقنا. السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہنے والے ہو، خدا تعالی سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، محبت کے زبانی جمع خرچ کے دعوے قبول نہیں کیے جائیں گے. فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو چاہنے لگے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، محبوب الہی بن جاؤ گے، محبوب سبحانی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہو جاؤ گے. کب؟ جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. یحببکم اللہ، اللہ تم کو چاہنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. عزیز دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہودی کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب، اس کے چاہنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ باتیں کام نہیں دیں. اگر تم واقعی میرے چاہنے والے ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے ماننے والے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جنت ہم کو نہیں دینے، دوزخ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر چند دن. جیسے اب مسلمانوں کا بھی ایک خیال ہے کہ ہم کو دوزخ میں جانا تھوڑی ہے، ہم تو بس آنکھ مونچھے اور سیدھا جنت میں چلے گئے. بلکہ بعضوں نے کہا کہ ہمارے کو فلاں ہمارے جو پیر ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں وہ بخشا لیں گے. اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں شفاعت ہے، لیکن شفاعت کے لیے بھی کچھ گراؤنڈ ہونا، کچھ موقع رہنا. اگر کوئی لڑکا میٹرک میں چند نمبرات سے کچھ کم رہے تو کچھ سفارش ہو کر اس کو انٹر میں داخلہ دلایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی لڑکا میٹرک ہوا ہی نہیں بلکہ مڈل پاس ہے جی، بلکہ وہ بھی فیل ہے، تو اب بتائیے اس کو کیسے کوئی بھی سفارش کر کر کالج میں داخلہ کیسے دلائے گا؟ کچھ تو گراؤنڈ ہونا، کچھ تو اس کو آگے جا کر پڑھنے کے قابل اپنے کو بنانے کا کوئی تو انداز ہونا. تو یہی ہے کہ ہم اگر سراپا گناہوں میں آلودہ رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ ہمارے کو جنت تو مل جائے گی. ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ دوزخ یہ مولویاں ڈراتے رہتے ہیں، دوزخ میں ہم کو جانا کہاں ہے؟ جنت تو ہمارے باوجان آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے. حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ جاگیر جو ہے خالصہ ہو گئی، حکومت نے جاگیرات کو ختم کر دیا، ضبط کر لیا، اور آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے وہاں سے نکال دیے گئے. تو آدم کے ہاتھ میں جو چیز دی گئی تھی اور جنت میں وہ موجود تھے، یہ گناہ کرنے کے بعد وہ جنت میں نہ رہ سکے تو ہزاروں گناہ کر کر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ رہنے والے رہ نہیں سکے تو باہر والے اندر کیسے جائیں گے؟ یہ کیا ہے؟
شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ہم عمل سے دور ہو جائیں. عمل ایک لازمی چیز ہے. ایمان بے شک ایماندار یقیناً جنت میں جائے گا، لیکن کب؟ بغیر سزا اپنے گناہوں کی بھگتے ہوئے نہیں جائے گا. دوزخ میں جلنا پڑے گا. جو کچھ گناہ کیا ہے اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ بس انتقال ہوا اور سیدھا جنت میں آپ چلے گئے. ایک بات یاد رکھیے، ہم کو تو معلوم ہے نا نوکری کرنے والوں کو یا کام کرنے والوں کو کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے جب مہینے کے ختم پر چند 100 روپیے ہاتھ میں آتے ہیں. دن رات کوشش کرنی پڑتی ہے جب کچھ رقم ہاتھ میں آتی ہے. تو یہ دنیا کی چند معمولی سی رقم اتنی محنت کے بعد ہم کو ملتی ہے، تو جنت جو اتنی اعلیٰ ترین نعمت ہے کہ جس کی نعمتوں کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ یہی دیکھیے کہیں یہاں کی کچھ دکانوں میں چلے جائیں الیکٹرانک کی، تو ایک ایک چیز دیکھ کر ہم جیسے ہندوستان میں رہنے والوں کو ذرا عجیب و غریب اور تعجب خیز معلوم ہوتا ہے، اور ایک ایک ڈیکوریشن دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے. یہ بندوں کا بنایا ہوا انداز اور بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا یہ عالم ہے، تو خالق اکبر کی بنائی ہوئی چیزوں کا کیا عالم ہوگا. کتنے ہی رنگ کریں اڑ جاتے ہیں، لیکن پرندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ رنگ کر دیتا ہے، عمر گزر جاتی ہے ان کی، مگر اس میں ذرا سا پھیکا پن نہیں آتا. حالانکہ دھوپ میں سوکھتے ہیں، پانی میں بھیگتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی رہنا دل بولتا ہے. تو یہ دنیا کے پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ روغن رکھا ہے، تو جنت کا کیا عالم ہوگا. ہم لوگ جنت میں جانا تو چاہتے ہیں، مگر جنت یہ کام کرنا نہیں چاہتے. کسی سے پوچھیے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں بھائی ضرور. پھر جنت کے کچھ کام کریں گے؟ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. نا بردہ رنج گنج میسر نمی شوت، مزداں گرفت جان برادر کے کار کر. بغیر رنج اٹھائے کے گنج یعنی خزانہ نہیں ملتا. اے میرے بھائی، مزدوری وہی مزدور لیتا ہے جو محنت کرتا ہے. جو مزدور محنت نہیں کرتا اس کو مزدوری کہاں سے ملے گی. اگر کوئی مزدور آیا اور سو گیا، اور شام کو جب سب مزدوروں کو محنت کے بعد جبکہ ان کو مزدوری دی جا رہی اس وقت آ کر لائن میں کھڑا ہو جائے مزدوری کے لیے، کون سا مالک ہے جو اس کو مزدوری دے. پھر خدا کے کرم میں دوسروں کی مزدوری میں بہت فرق. دوسرے کام لے کر کچھ دیتے ہیں، مگر مالک سب پہلے دے دیتا ہے، اس کے بعد کام لیتا ہے، تو اس کا مزدوری کا معاملہ بالکل الگ رکھتا ہے. آپ غور فرمائیے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالی ابتدا سے عطا فرما دیتا ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ صحت کی کیا قیمت ہے. فقط ایک گردہ ذرا خراب ہو جائے تو 50,000، وہ بھی بدلنے کے بعد یہ وہ گردہ ان کے جسم میں سوٹ ہوتا ہے یا نہیں، برابر ہوتا ہے یا نہیں معلوم. پھر 2 گردے اگر بدلیں تو 1000 سے زیادہ، یعنی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب. پہلے گردے دینے والوں کو معاوضہ دینا، پھر وہ گردہ لے کر پھر بدلنا. اللہ اکبر. پھر دل کا فاسٹ سرجری، معمولی سا آپریشن، لاکھوں درکار. جی انسان اگر ذرا سا غور کرے اپنے جسم پر، کتنی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن چونکہ اس کا ہم نے کچھ پیسہ نہیں دیا ہے، کچھ ہم نے اس سلسلے میں مطالبہ نہیں کیا ہے، اس لیے یہ جو نعمتیں ہم کو مل گئی ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کا شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرنے لگتے ہیں. آنکھ دی گئی تھی قرآن پڑھنے، ہم ٹی وی لگا لے کر جی نئے فلم اس میں ٹھوس کر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہوئے. اور جمعے کے دن، جمعرات کو تو خصوصاً سینما دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں، تو 1:30-2 بج گئے ہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں. مبارک رات، جمعے کی رات، کتنی مقدس رات. نتیجہ یہ کہ 1:30 بجے تک تو سینما دیکھا، اور اس کے بعد اس پر تبصرے ہوتے رہے، یہاں تک کہ 3 بج گئے، جبکہ اہل اللہ اٹھ کر خدا کے سامنے سجدہ ریزی کر رہے ہیں. یہ گناہگار بندے آپ بچھونے پہ جا کے سو رہے ہیں، اور
فجر کا وقت چلا جاتا ہے مگر یہ اٹھتے نہیں کیونکہ رات کو سو گئے، بہت دیر تک جاگے ہیں۔ یعنی جمعے کی نماز، جمعے کا دن اتنا مبارک دن کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت سی نعمتیں دی ہیں، اس میں جمعے کا دن بھی ہے۔ پہلے کی امتوں کو دیا گیا، یہودیوں کو جمعہ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس دن آرام لیں گے جس دن اللہ آرام لیا ان کے خیال میں۔ یعنی ان کا یہ خیال ہے جمعے کو اللہ تعالیٰ جمعے تک پوری دنیا کو بنا دیا، ہفتے کو ٹانگ پھیلا کر عرش پہ سو گئے، جی یعنی آرام لیا اللہ نے، خود تھک گئے تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہ تھکتا، نہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی اور نہ نیند آتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ مولا تیرے کو اونگ نہیں ہے یا نیند نہیں آتی؟ ہاں موسیٰ مجھے اور نیند؟ اچھا موسیٰ تم 3 رات 3 دن جاگو۔ موسیٰ علیہ السلام 3 رات 3 دن جاگے، حال یہ ہو گیا کہ بس بیٹھنا چاہ رہے ہیں، بیٹھ نہیں سک رہے ہیں۔ ارشاد ہوا 2 کانچ کے پیالے لو، 2 کانچ کے پیالے لے کر بیٹھے، کہا دیکھو موسیٰ احتیاط سے بیٹھنا، ذرا اونگنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لاکھ چاہیں بھی تو کہاں انسان ہے، ایک دم جو ذرا سی اونگنی آئی، دونوں کانچ کے پیالے جو ہاتھ میں تھے آپس میں ٹکرائے اور چور چور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا موسیٰ؟ بولا بس 1 سیکنڈ کی نیند آ گئی تھی اور یہ ہاتھ ٹکرا گئے اور کانچ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا موسیٰ تم ذرا سا اونگے ہیں تو یہ پورے پیالے دونوں پارا پارا ہو گئے، اگر میں سو جاؤں گا تو یہ کائنات باقی رہے گی؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ان گنت سیارے اور ستارے اور کئی سینکڑوں نظام شمسی جو ہمارے نظام شمسی سے بڑے ہیں، کیسے باقی رہے؟ میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بالکل ہوشیار، جی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ بندہ جب گناہ کرنے کے لیے دروازے بند کرتا ہے یا پردے چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے بندے تیرے کو اپنے جیسے انسانوں سے شرم آ رہی ہے مگر میرے سے نہیں شرماتا، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں، تو اپنے جیسے انسانوں سے شرما کر دروازے بند کر رہا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے ڈر کر پردے چھوڑ رہا ہے، لیکن مجھ جیسے علیم و خبیر پروردگار سے تو ڈرتا نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں جری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تیرے کو گناہ کرنا ہے تو کم از کم میرے اعضاء سے مت کر، میرے دیے ہوئے جسم سے مت کر، میرا کھا کے مت کر، میری زمین پہ مت کر، اگر پھر بھی کر رہا ہے تو میرے سامنے مت کر۔ مگر تو کتنا جری ہے یہ انسان کہ اللہ کے جسم سے، اللہ کے دیے ہوئے جسم سے، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی قوت سے اللہ کے سامنے ساری نالائقیاں کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ذرا ان احباب سے ذرا بطور خاص کہیں کہ بھائی یہ جمعرات کو ضائع نہ کریں، یوں تو ہر روز ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن خصوصاً جس کی صبح جمعہ ہو، جی اس کی تو ایک خاص طور پر۔ مگر یہ عجیب بات ہے، یہاں دیکھا تو جہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے سڑکوں پر بھی ایک اجتہام، جی گھروں میں اور زیادہ، بلکہ گھر والے تو اس کو ایک فی سبیل اللہ کر دیتے ہیں، اڑوس پڑوس کو بھی بلا لیتے ہیں تاکہ ثواب پورا ملے اور اجر عظیم ان کو حاصل ہو ان گناہ کے کرنے کا اور گناہ کی چیزوں کو دکھانے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا کیا گناہ ہے، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، جی ہر قسم کے گناہ، پھر اس کا اخلاقیات پر کیا برا اثر پڑتا ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو اس سلسلے میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، جی ایک صاحب نے کہا مولانا میں تو بچوں کو اجازت دے دیا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھیں دیکھیں، جی میں بتا دیتا ہوں یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے۔ آپ بھلا بتائیے بچوں کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اچھی یہ بری، وہ اچھی کیا جانے بری کیا جانے، وہ تو ہر وہ چیز جو ان کے سامنے آ جائے اچھی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ بعض صاحب نے کہا یہ مولویاں بڑے کھوسٹ خیال کے ہوتے ہیں، دیکھیے یہ کتنی
ترقی ہوئی ہے اور یہ اس کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں. ہم کبھی آپ کو ٹی وی دیکھنے سے منع نہیں کریں گے. ہم کبھی آپ کو کیسٹ یہ جو اور یعنی تقاریر وغیرہ کے کیسٹ ہوتے ہیں اس کو لگا کر سننے سے کبھی منع نہیں کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، چھری بذاتی ہی نہ بری ہے نہ اچھی ہے. سیب کاٹے اچھی ہے، گوشت کاٹے اچھی ہے، کسی کا گلا کاٹ دیں بری ہے. تو چھری تو وہی ہے لیکن آپ کے استعمال پر ہے. ایسے ہی ہم اتنے بھی خوشت خیال کے نہیں ہیں، اتنے بھی تنگ نظر نہیں ہیں کہ اب کہیں کہ کسی کے گھر میں ٹی وی ہے تو وہ سیدھا جہنم میں. استعمال پر ہے. اگر کوئی صاحب اس سے کچھ نیوز سن رہے ہیں، کچھ باہر کی کچھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نعمتیں اور جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو گھر میں دیکھ رہے ہیں اور کچھ سائنٹیفک نوعیتیں بچوں کو بتا رہے ہیں، جی یہ ٹھیک ہے، بچوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ڈانس سے کون سا اضافہ ہونے والا ہے؟ گانوں سے کون سا اضافہ ہونے والا ہے؟ غلط قسم کے انداز جو اس پہ پیش کیے جاتے ہیں اس سے کون سا اضافہ ہونے والا ہے؟ اضافہ بس ہوتا یہی ہے کہ کپڑوں کی تراش خراش مختصر سے مختصر ہوتے چلے جاتی ہے. جی ہر نئے فیشن کی کٹنگ ہماری بہنیں قبول کر لیتی ہیں، گلا بڑھتا چلا جاتا ہے. میں کیا عرض کروں، کہاں تک عرض کروں؟ آپ سب زیادہ جانتے ہیں گھریلو معاملات کو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری نظروں پر نہیں معلوم کہ کون سی اینک لگا دی گئی ہے کہ ہم کو گھروں کی یہ کیفیت اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی، اور نہ اس کی طرف یہ دیکھ کر کہ ہم یہ دیکھیں کہ گھر کدھر جا رہا ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں، یہ فیشن ہمارے کو کہاں پہنچا رہا ہے. آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں. ہمارے پاس سب ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو گے تمہارے کو وہ راستہ جو اللہ کی رضا کے مقام جنت میں جانے کا ہے مل نہیں سکے. خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک انجیل میں پڑھا تو عرض کیا کہ مولا یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا یہ سید المرسلین ہیں اور یہ خاتم النبیین ہیں جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ ان کی وجہ سے میں نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اور فرمایا کہ عیسیٰ یہی ایک ہیں کہ میرے پاس آنے کا کہ سارے راستے بند رہیں گے قیامت میں، یعنی ان کے آنے کے بعد، مگر ایک ہی راستہ باقی رہے گا اور وہ راستہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کا ہے. اور فرمایا سارے راستے اللہ تک جانے کے بند کلوز، مگر صرف ایک راستہ باقی، اور وہ راستہ کون سا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا. یہاں عقل، فہم، فراست سب چیزوں کو بیچ میں لا کر، کیونکہ ہمارا فہم، ہماری عقل ناقص ہے. اگر ناقص نہ رہتی تو سب کی ایک رائے ہوتی، اگر سب کی عقل صحیح ہوتی تو سب کی رائے ایک ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں رائے مختلف ہوتی ہیں. جی تو معلوم یہ ہوا کہ فکر کے نہج الگ الگ ہیں، زاویہ الگ الگ ہے، سوچ کے انداز الگ الگ ہیں. اس لیے کوئی صاحب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری فکر پورے یقینی طور پر پوری اچھی ہے اور پورے فکر و نظر سے میں بہت ہی اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہوں. تو میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو کچھ دیا ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو مانیں کہ خداوند قدوس نے ہم کو دیس سے زیادہ پردیس میں اچھا رکھا. کتنے ایسے ہیں جو پردیس میں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کرم اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کہ دیس میں کچھ پریشان تھے تو پردیس میں راستے فراہم فرما دیے. اب ہمارے حیدرآباد میں خصوصاً پولیس ایکشن کے بعد کچھ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ لوگوں کے گھر بک رہے تھے، غیر مسلم ان کے گھر کوڑیوں کے دام خرید رہے تھے.
کو تو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ مسلمان شاید اب شہر کے باہر ویرانوں میں منتقل ہو جائیں گے اور شہر دوسروں کے حوالے ہو جائے گا، لیکن ایسی نا امیدی کی فضا میں خداوند تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ایک نیا راستہ باہر کا کھول دیا. جی، جو پریشان حال تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے باہر روزگار دیا. لیکن روزگار ملنے کے بعد ہمارے بھائیوں نے کیا کیا؟ پھر وہی پرانی نوابی آ گئی، وہی شادیوں میں جی الل تلل ناچ گانا اور کیا کیا کہیں جشن، جی وہی سانچ مہندی کیا کیا، یہ ساری رسومات جو ہمارے پاس آ گئی ہیں، اللہ ہماری بہنوں کو نیک ہدایت دے. یہ پوری رسمیں غیروں سے لی ہوئی ہیں. اسلام میں یاد رکھیے نہ شادی کی کوئی رسم ہے نہ میت کی کوئی رسم ہے. شادی میں تو ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس ایسا ہے شادی بولے تو یہ ایک بڑی مصیبت معلوم ہوتی. جی یہ حضرت شادی نہیں کر، ارے کہاں پیسہ نہیں ہے. اچھا پیسے کی کیا ضرورت؟ شادی کے تو 2 بول ہیں بس کافی. نہیں اگر ہم کچھ بھی نہ لے جائیں تو کیسا؟ اصل میں یہ ہے کہ نہ لے جائیں تو آئے گا کیسے؟ جب تک گل کو مچھلی نہ کچھ کیچوا نہ لگائیں تو مچھلی کیسے ملے گی؟ اس واسطے کچھ دے کر بقیہ کچھ لینے کے واسطے پیسے کی ضرورت. حالانکہ آپ دیکھیے ایجاب و قبول میں کتنے پیسے کی ضرورت ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. اسلام نے شادی اور عقد کو اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی پریشانی ہی نہیں، بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم شادی اور عقد کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے کیا کیا؟ شادی کو اتنا مشکل کر دیا، زنا آسان ہو گیا. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، ہم گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن میں ہیں. جی جو حضور بولیں گے اس کے خلاف کریں گے. جیسے اپوزیشن پارٹی ہوتی نا اسمبلیوں پارلیمنٹ میں، کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے جو اقتدار پر ہے کوئی اچھی بات بھی پیش ہوئی تو اس کے خلاف ووٹ کچھ ہنگامہ تو کریں گے، کچھ کریں گے. ایسے ہی معلوم ہوتا، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، ہم گویا اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزیشن میں ہیں. جو حضور کا ارشاد ہوگا اس کے خلاف کریں گے، جو حکم ملے گا اس کے بالکل اگینسٹ جائیں گے. اور کمال یہ ہے پھر کہیں گے کہ ہم اسی پارٹی کے ہیں. فوج اسی وقت تک فوجی جو ہے وفادار کہلاتا ہے جب تک کہ کمانڈر کے تابع رہے. کمانڈر کہتا ہے کہ اباؤٹ ٹرن، اور وہ رائٹ ٹرن ہو کے چلا. صاحب آپ بتائیے اس کو گولی مار دیں گے کہ نہیں؟ یعنی کمانڈر یہ حکم دے رہا ہے اور یہ اس کے خلاف کر رہا ہے. ایسا ہی میرے بزرگوں، اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے اور ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے، اور خود اپنے تعلق سے خود کو غور کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ ہم ذرا روزانہ اپنے تعلق سے سوچیں. ہمارا وہ یہ گیا ہے معاملہ، شیطان نے ہم کو اپنے بارے میں سوچنے سے ہٹا کر دوسروں کے بارے میں سوچنے میں لگا دیا. فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یعنی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے. تو کیا ہوا؟ شیطان نے یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم کیسے ہیں. بزرگان دین میں ہم میں یہی فرق ہے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ فلاں کیسا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں کیسا ہوں. جی کبھی اپنے کو بہتر کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے. حضرت اویس قرنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے کے باوجود والدہ کی خدمت کے لیے سرکار سے ملنے کے لیے یمن سے نہیں آ سکے، وہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بالکل فقیرانہ زندگی بسر فرماتے تھے. تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے گھڑ پر تاکہ کچھ روٹیاں وغیرہ جو پھینکی گئی ہیں وہ اٹھا کر دھو کر اس کو استعمال کریں. ادھر سے کتا آ گیا. تو اب آپ بتائیے ہم رہیں تو کتے کو ہانک دیں اور لات مار دیں، لیکن حضرت نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس کو کچھ مارتے یا توڑتے، آپ نے کہا اب کتے سے خطاب ہو رہا ہے. اب معلوم کتا سمجھ نہیں سکتا، لیکن ایک جذبہ ہے انسان کا، جی
وہ فرماتے ہیں کہ اے کتے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میرا حق ہے، تیرا حق نہیں، کیونکہ میں تیرے سے اچھا ہوں، کیونکہ میں تیرے سے اچھا ہوں ابھی نہیں کہہ سکتا. کل قیامت میں اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو میں تیرے سے اچھا ہوں، کیونکہ تو جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر میں جنت میں نہ جا سکا اور خدا نہ کرے کہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا تو میرے سے اچھا ہے، کیونکہ تو دوزخ میں جانے والا نہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تو اور بھی گھڑوں پر جا کر کھا سکتا ہے، میں یہی گھڑ ہے جہاں سے کچھ روٹیاں میرے کو ٹکڑے مل جاتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پر میرا حق زیادہ ہے. اب غور فرمائیے، آپ نے اپنے پر غور کیا. ہم لوگ دوسروں کے بارے میں ہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں. ہماری جہاں بھی 4-5 کی بیٹھک ہوتی ہے، آپ غور کیجئے، غیبت اس کا بہترین موضوع رہتا ہے. یعنی غیبت، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے ایسا کیا. حضرت آپ نے کیسا کیا؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب آپ نے بھی، تو غصہ آ جائے گا، آپ سے باہر ہو جائیں گے، مارنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن کتنا بڑا قصور ہو رہا ہے کہ یہ ایک شخص جو آپ کے سامنے موجود نہیں، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حالانکہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ کہنا، اس کا مردار گوشت کھانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم روزے سے ہیں، ہمیں افطار کروائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو افطار کر چکی ہو. کہا، یا رسول اللہ، ہم نے کچھ نہیں کھایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے منگوائے اور کہا، اس میں خے کرو. انہوں نے جو خے کی اس میں تو گوشت کی بوٹیاں، اس میں کچے گوشت کی بوٹیاں اور بدبودار گوشت کی بوٹیاں نکل پڑی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم تو افطار کر چکی ہو. کہا، یا رسول اللہ، کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں، واللہ ہم بھوکے ہیں، واللہ ہم روزے سے ہیں. فرمایا، سنو، تم میں سے ایک عورت اپنی بہن کی غیبت کر رہی تھی اور دوسری کان لگا کے سن رہی تھی. غیبت کرنے والی نے بھی اپنی بہن کا مردار گوشت کھایا اور کان لگا کر سننے والی نے بھی مردار گوشت کھایا. اللہ اکبر، کتنی پریشانی کی بات ہے. اور کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جو جس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی نیکیاں اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، یہ چاہے یا نہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بینکنگ کا جو آپ کا اکاؤنٹ اللہ کے پاس ہے، وہ آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرے کے کھاتے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کہے گا کہ مولا، میں تو بہت سی نیکیاں کیا تھا مگر اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا میرے اعمال نامے میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، وہ نیکیاں تو نے اپنی غیبت کر کر اپنے ضائع کر لی تھی، وہ نیکیاں غیبت کرنے سے ضائع ہو گئی. ہماری بہنوں کو بھی سمجھائیے کہ کسی غیبت نہ کریں. اور تم کو ذرا کم کام رہتا ہے نا، گھر میں رہتے ہیں. یہاں تو کیا ہے، یہاں تو مشکل ہے، کیونکہ کچھ غیبت جن سے کی جائے وہ ملتے نہیں. البتہ یہ شادیوں کے موقع پر جو اجتماع ہوتا ہے نا، اللہ، یا موتا کے وقت کسی کے میت ہو جائے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں وہ جو اصل لوگ ہیں وہ تو کچھ مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ جو باہر کے آئے ہوئے رہتے ہیں ان کا بہترین مشغلہ وہ آنے والوں پر ریمارکس. دیکھو وہ کیسے آئی ہے، دیکھو کیسے بنٹھن کی آئی ہے، شادی میں آئی ویسا دکھ رہا ہے، میت میں آئی ہے، شادی میں آئی ہے. جی، وہ اس کی ساڑی نہیں ہے، وہ ننن کی اس کی ساڑی ہے. یہ دماغوں کی تو داد دینی پڑتی ہے، کس کی ساڑی ہے، کب پہن کر آئی تھی، کب خریدا تھا. ان کا دماغ اتنا تیز ہے، کاش یہ دماغ اس انداز سے استعمال کیا جاتا جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے استعمال کیا تھا. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے محفوظ رکھا. اور اپنے زمانے کی بی بی عائشہ صدیقہ بہترین طبیبہ تھی. آپ بہت سی سینکڑوں بیماریوں کو پہچانتی تھی اور اس کا علاج جانتی تھی. حالانکہ گھریلو عورت، پردہ نشین عورت، لیکن آپ کو ذوق علم ایسا تھا کہ باہر کے وفود آتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تو بی بی صاحبہ ان سے پوچھتی تھیں یا معلوم فرماتی تھیں کہ فلاں بیماری میں تم کیا علاج کرتے ہو، فلاں بیماری میں تم کیا علاج کرتے ہو. ایک فریض خاتون تھی. صحیح یہ ہے، اللہ تعالیٰ دماغ تو سب کو دیا ہے، لیکن جیسا اس کو استعمال کریں اس انداز پر جاتا ہے. دماغ تو سب کا ایک ہے، لیکن ایک چور کا دماغ چوری کی اسکیمیں سوچتے رہتا. جی، ایک فلسفی کا دماغ
فلسفے کی گتھیوں کو سلجھانے کے بارے میں سوچتا ہے. ایک اہل دین کا دماغ جی دین کی اچھی باتوں کے تعلق سے غور و فکر کرتا ہے. ایک کاروباری آدمی اسی سلسلے میں سوچتے رہتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس کے استعمال پر ہے. اگر اس کو اچھا استعمال اچھی طریقے سے کریں تو ہر ایک پل میں کما سکتے دولت نایاب. لیا نہ کام یوں ہی عمر کو گنوا کے چلے. عمر کی قیمت اب معلوم نہیں ہوتی. جب نزع کی عالم میں کوئی رہتا سکرات میں اس سے پوچھئے کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری پوری دولت لے لو مگر میرے کو ایک 10 منٹ جینے کا موقع دو، کیونکہ ابھی بہت سے کام ہیں، بہت سی وصیتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے چکوں پر بھی مجھے دستخطیں کرنی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اسے کوئی موقع نہیں ملتا. اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ 1 منٹ یا 2 منٹ کی کیا قیمت ہے. اب کیونکہ عمر پوری پڑی ہوئی ہے اس واسطے ہمارے کو کچھ اس کا احساس نہیں ہے. لیکن جب عمر کے اختتامی مراحل آتے ہیں اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کی کیا قیمت ہے. اس لیے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں ان لمحات کی قدر جانے، ان کی قیمت جانے جی اور ان کو محفوظ کر لے، یعنی اوقات کی حفاظت کرے. یاد رکھیے انگریزی مقولہ ہے نا کہ تم پیسے کی حفاظت کرو، روپیے اپنی آپ حفاظت کر لیں گے. یعنی پیسے کی آپ حفاظت کیجئے، وہ جمع ہوں گے تو روپیے بنتے جائیں گے اور روپیے اپنی آپ حفاظت کر لیں گے. ایسے ہی اگر ہم 1 منٹ کی حفاظت کرتے رہیں تو عمر کی پوری حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ والے کبھی بھی دوسروں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے کو دیکھتے تھے. اور ہم کو بھی چاہیے کہ کبھی کسی کی غیبت نہ کریں. اور یہ غیبت اتنی مزے کی ہوتی ہے حضرت. مولوی صاحب بھی بیٹھے رہے، عاقل صاحب بھی تو ذرا ہاں بول کے سوچنے لگے جی. اور یہ عجیب بات ہے، ہماری فطرت ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ بھائی بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے، بڑے دیندار، ایمان نہیں آتا اس کی بات پر. کہتے نہیں تم ایسے بول رہے ہیں، غلط. اگر بولے فلاں چور ہے، بٹے باز ہے، ایسا صحیح، بس ایسا یقین آ جاتا ہے کہ ایک سے بولتے پھر ارے فلاں سا ہے بٹے باز. ارے کیوں بھائی آپ دیکھیں، نہیں ایک باوسوخ ذریعے سے میرے کو معلوم ہوا کہ میں ان کو آپ جھٹلا سکتے نہ میں لیکن اسی باوسوخ ذریعے سے کسی کی تعریف میں 2 لفظ آ جائیں آپ یقین نہیں کرتے. بچے کیا ہے، ہر کے گیرت علتی علت شبت، کفر گیرت کامل ملت شبت. بیمار آدمی جو بھی لیتا ہے بیماری بڑھانے والی چیز ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی بخار والے کو ڈاکٹر جو ہے ٹانک نہیں دیتے. حضرت بہت کمزور ہیں، ٹانک بولے پہلے بخار کم ہو جانے دو، بیماری دفع ہو جانے دو، اس کے بعد ٹانک دیں گے. ورنہ بیماری کے عالم میں ٹانک دینے سے بیماری بڑھتے چلے جاتے، بیماری کو تقویت ہوتی. ایسے ہی انسان اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہلے دور کرے اور اس کے بعد دوسروں کو دیکھے. لیکن اس کو اگر صحیح معنی میں کسی کی اچھائی منظور ہے تو اس سے علیحدہ مل کر بولے کہ بھائی آپ نے یہ خرابی میرے کو معلوم ہوئی، ذرا اس کو دفع فرما دیں. یا آپ کے بارے میں نے ایسا سنا ہے، ذرا اس اکیلے میں بولنے میں بات اور ہوتی ہے. لوگوں میں بولنا غیبت ہے، اکیلے میں بولنا یہ عین ثواب، بلکہ ایک مومن کو صحیح راستہ بتانے کا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان آئندہ سے کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی تخلیقی خرابی، یعنی کوئی لنگڑا ہے یا گڈا ہے یا نکتا ہے یا جی کچھ کئی ہوتے ہیں نا، اب دیکھنے بیٹھے تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے جی. تو اس کے بارے میں لوگوں سے اس کا عیب نہیں بیان کرتے. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، وہ اتنی سی عورت آئی تھی یا رسول اللہ، یعنی وہ گڈی سی عورت اتنی سی. سرکار نے فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی؟ کہا یا رسول اللہ وہ عورت ہے ہی چھوٹے قد کی، اس لیے میں نے چھوٹے قد کی کہا. فرمایا جو عیب کسی کے اندر ہے وہ بیان کرنا غیبت ہے، اور اگر عیب اس کے اندر نہ ہو تو اس کے بارے میں کچھ اور بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے تہمت اور بہتان ہے جو اس سے زیادہ عذاب کا باعث. اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنا جی عاقل کے لیے قاضی حاجات ہے بات. عاقل کے لیے، عقل مند کے لیے
قاضی حاجات، حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے بات، عاقل کے لیے قاضی حاجات ہے بات، جاہل کے لیے مورد آفات ہے بات ہی مشکل جو نہ کرنی آئے، کرنی اگر آئے تو کرامات ہے بات۔ جی یہ ایک بات ہے، عاقل کے واسطے، عقل مند کے لیے بات، اس کی پوری جو بھی اندرونی اس کے جذبات اور کیفیات ہیں اس کو ظاہر کرنے کی کا سبب ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بات ہی سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اگر بات نہ کروں تو آپ سب اٹھ کر چلے جائیں اور میرے خیالات آپ تک نہ پہنچیں، تو یہ اچھی باتیں کرنے کے لیے بات حاجت پوری کرنے والی ہے، اور جاہل کے لیے مورد آفات ہے بات، اس کو آفتوں میں مبتلا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ جاہل جو ہے یعنی کم عقل بول کر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو بلا کے کہا کہ بول میری عمر کیسی ہے؟ دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے مر جائے گی، آپ کے بچے آپ کے سامنے مر جائیں گے، آپ کے عزیز اقارب مر جائیں گے، یہ مر جائیں گے۔ جو سنایا ہے تو سناٹا، پورا گھر مر جائے گا۔ اس نے آ کے کہا بدبخت، تو بڑا نالائق ہے اور بڑا منحوس ہے۔ اس سے میں آ کے حکم دیا قتل کر۔ لیکن ایک عقل مند نجومی، اس نے جب آ کر کہا بادشاہ سے، دیکھ بات وہی تھی، کہا حضور آپ کے پورے خاندان میں آپ کی عمر بڑی ہے، بات وہی ہے، مگر وہ صاحب جو ہے جاہل نادانی کی وجہ سے بہت تشریح سے بیان کیے، فلاں مر جائے گا، فلاں مر جائے گا، فلاں مر جائے گا، لیکن اس نے کیا کہا؟ آپ کی عمر پورے خاندان میں سب سے بڑی ہے۔ خوش ہو گیا بادشاہ، انعام اکرام دے کے رخصت کیا۔ تو آپ دیکھیے بات ہی ہے، لیکن ایک بات سے انعام ملا اور ایک بات سے جان چلے گئی۔ تو انسان بات جب کرتا ہے تو یہ بات اس کو فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ الثعبان، اپنی زبان کی حفاظت کرے انسان، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیرے کو ڈس لے، کیونکہ زبان یہ ایک اژدہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان اگر کسی کو تیر سے مارے یا تلوار سے مارے یا اور کسی چیز سے زخمی کرے تو وہ چند دن میں مرہم وغیرہ لگا کے صاف ہو جاتا، زخم بھر جاتا، لیکن اگر زبان سے کسی کے دل کو زخم پہنچائے تو یہ ہرا رہتا ہمیشہ بھرتن، جہاں وہ نظر آیا فوراً وہ زخم تازہ۔ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام من جرح اللسان، یعنی نیزوں کے زخم یعنی علاج سے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بھرتے نہیں، ہمیشہ ہرے رہتے ہیں۔ اگرچہ مل بھی جائیں تب بھی فوراً دیکھتے آ جاتا، ایسا بولا تھا، یہ میرے کو ایسا ذلیل کیا تھا۔ تو اس لیے زبان دیکھیے آپ کتنی چھوٹی ہے۔ حضرت سیدنا علی ایسا ہاتھ پکڑ کے فرماتے جرم صغیر جرم کبیر، اس کا جثہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اسی زبان کے گناہوں میں غیبت، چغلی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ حالانکہ حکم یہ ہے دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے واسطے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دے اللہ معاف کر دیتا۔ مثلا دو بھائیوں میں لڑائی ہے، بڑے بھائی مل کے بولے کہ چھوٹا کیسا نالائق ہے۔ ایک صاحب نے کہا نہیں چھوٹا تو آپ کے بارے میں بہت اچھے خیالات ظاہر کر رہا تھا، حالانکہ وہ گالیاں دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ذرا دوستی اور صلح کرانے کے لیے کہا کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑے بھائی باپ داخل ہیں، باہر والوں نے بیچ والوں نے بھائی کو میرے سے بدظن کر دیا ہے، ایسا بول رہا تھا۔ پوچھو، پھر چھوٹے بھائی کو بولے بڑے بھائی تمہارے کہہ رہے تھے میرے چھوٹے بھائی کو لوگ ناحق بھٹکا دیے، وہ اس کی فطرت بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، یہ ہے وہ، ایسا بول رہے تھے۔ ہاں اب کہیں ایک جگہ ملاقات ہو جائے تو یہ بھی ذرا مسکرا دیے، وہ بھی مسکرا دیے، صلح ہو گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، پورا الٹا پارٹ ادا کرتے۔ دو اچھے خاصے لوگ ہیں تو یہ کہ آپ کو معلوم کیا بول رہے تھے آپ کے بھائی، بول رہے تھے بہت بٹے باز ہے، میری پوری دکان بٹھا دیا۔ ہاں ایسا بولا، ادھر چھوٹے کو آگے بولے
تم بھی پورا غارت کر رہے تھے، وہ لوگوں سے بول رہے تھے. اب چلیے اچھے خاصے کاروبار کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر جی، اسی لیے کبھی ایک دوسروں کی سنی ہوئی باتوں پر بھروسہ نہ کرنا. اس لیے کیا ہے، یہ لوگ غیبت، چغلی اور اسی قسم کی خراب باتوں سے اتحاد اور اتفاق کو بھیٹ دیتے اور ختم کر دیتے، آپس میں لڑائیاں لگا دیتے. اس لیے زبان کی حفاظت کرنا. تو عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کن کن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ہی اگر ادا کرے تو ادا نہیں ہو سکتا. کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے لینے اور چھوڑنے پر 2 شکر واجب ہیں. جی، اگر آپ سانس نہ لیجئے مر جاتے. کوئی انسان اگر سانس نہ لے آکسیجن نہ جانے سے مر جائے گا. سانس لے لے اور چھوڑ نہ سکے تو بے چینی شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیے سانس کے چھوڑنے میں فرحت اور سانس کے لینے میں زندگی ہے نا. تو ایک ہی سانس کے جانے اور آنے میں 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہر نعمت پر ایک شکر. تو فقط انسان اگر عمر تمام الحمدللہ 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 کہتا رہا تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا جو سانس کے آنے اور جانے سے اس کو مل رہی ہے شکر ادا ہوگا. باقی کروڑوں نعمتوں کا شکر کر نہیں سکتا. جی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے. ہم ٹی وی کھول کر بیٹھ جائیں اور فلم دیکھنے لگیں اور غیر غلط. ایک صاحب کو دیکھا میں سعودی عرب میں، مجھ سے بولے کہ مولانا مسجد نبوی میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ جب مسجد بند ہو جائے تو میرے ساتھ چلیے، میں ایک چیز بتاتا ہوں. میں حیران ہوں کہ آخر کیا خاص. بولے خاص چیز بتاتا ہوں. بعد میں جب 9 بجے بند ہو گئی یعنی تو باہر نکلے تو پھر ملے. بولے چلیے. بولے آخر کہاں؟ کچھ عطا پتہ تو معلوم ہے آخر کس مقصد کے لیے جانا. بولے نہیں، آپ کو وہ ایک بلو فلم بتا دو. میں بولا میں انڈیا میں وائٹ نہیں دیکھتا، بلیک فلم نہیں دیکھتا، یہاں بلو کیسا دیکھتا. میں نے کہا یہ کیا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہونا کہ آخر دنیا کدھر جا رہی ہے اور کیسے. میں نے کہا یہ بھی خوب رہی. شراب کیسی رہتی پی کے دیکھ رہے مولانا جی، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں. کئی شیشے رکھ لیے ہیں، ہر ایک کا ایک ایک بار ٹیسٹ کر کے، کیونکہ بغیر ٹیسٹ کے کیسا معلوم ہوگا کہ شراب میں کیا ڈفرینس ہے. جی نعوذ باللہ. آپ غور فرمائیے مدینہ طیبہ میں ایسے فلم لوگ اگر لگائیں خدا کا غضب نازل نہیں ہوگا. اور کیجئے کہ وہاں تو اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گزر گئی مگر انہوں نے کبھی گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہ کیا. مدینہ طیبہ کے اندر یعنی شہر کے اندر لوگوں نے کہا حضرت کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا ہے اپنا اس کو گھوڑے کے پاؤں سے رون دوں، اس پر مجھے شرم. مسجد نبوی میں سلام عرض کر کے نکلنا اور پھر یہ ساری خرافات میں مبتلا ہونا. دیکھیے جب کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ نعمت چھین لی جاتی. آج آپ دیکھ رہے ہیں یا تو جہاز بھر کے ادھر آ رہے تھے یا جہاز بھر کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. جی جہازوں سے اتر رہے ہیں کئی صاحبین. جی کیا ہے جناب؟ جی نہیں خروج کا لگ گیا ہے. جی کیوں؟ بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے. یہ معاملہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم کو سب کچھ عطا کیا تھا. جی تمہارے کو اپنے گھر سے زیادہ سرفرازیاں عطا فرمائیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کا شکر کریں یہاں سے ٹی ویاں بھیجتے رہے، ٹیپ ریکارڈراں بھیجتے رہے، صاحبزادے بیوی صاحبہ سب اور ان کا مشغلہ. آپ کیا دولہے میاں تو باہر ہیں، لائیے ویڈیو کیسٹس لائیے لگائیے اور گھر میں پورا پکچر دیکھتے چلے جائیے، اور جس کے اندر اخلاق اور کردار کا نقصان. جی اب بعض صاحبین نے کہا کہ نہیں مولانا اس سے ذرا کچھ ذہن تیز ہوتا ہے اور دنیا کدھر جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا دنیا ایک طرف جا رہی ہے، وہ فلم ایک طرف جاتا. جی کیونکہ فلم کچھ ایکچول تو ہوتا نہیں، حقیقی تو ہوتا نہیں، بس وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
اس کے اندر ایسے ایسے سین، وہ میں تو دیکھتا نہیں، لیکن ایک وقت بنگلور سے آ رہا تھا تو اس کے کوچ میں بیٹھا تھا حیدرآباد کو آنے والی بس میں، تو وہ پرائیویٹ بس کے اندر وہ لگا دیا کم وقت. اب وہ میں ایک منع کیا تو کون سنتا، نخار خانے میں توتی کی آواز. خیر میں ذرا دوسرے طرف منہ کر لیا تو ادھر بازو جو آئینے لگے ہوئے تھے اس میں پورا نظر آ رہا ہے. میں بولا واہ یہ بھی عجیب بات ہے جی. اب آنکھ بند کرے نیند نہیں آ رہی ہے اور وہ شور و شور کے پوچھو مت. تو اس وقت میرے کو کچھ احساس ہوا. اس کے بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے پر عمل کیا. سرود ہمسایہ رواست، اگر پڑوس میں کوئی گان لیتے بیٹھا ہے اور آواز آ رہی ہے تو کیا کریں گے، گھر چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے، اس لیے آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. تو ویسا ہی وہ میں نے کہا چلو اب اللہ میاں دکھانا چاہ رہے ہیں، اندر تو جا کے نہیں دیکھ سکتے جی، اب لڑک کر آ رہا ہے تو اب تو خیر کچھ دیکھے، کچھ آنکھ بند کر لیے، کچھ ایسا کتنا بھی بند کرے آنکھ تو نہ نیند آ رہی ہے کم وقت. ایک تو بس کے جھٹکے، دوسرا بہت شور، پھر لوگوں کا جو اس کے اوپر داد دینے کا انداز ہے وہ، یہ سب مل کے تو بس عجیب و غریب. خیر تو عرض کر رہا تھا یعنی صحیح معنی میں اگرچہ وہ کچھ اور دکھایا جا رہا تھا لیکن دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پکچرز اگر بچے دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا، ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا کیسا جنازہ نہ نکلے گا. اور ڈیمانڈ جیسا ہوتا ہے سپلائی ویسی ہوتی ہے. تو اب وہ سینما پکچر بنانے والے بھی، بمبئی میں ایک بہت ہی اچھے پکچر بنانے والے صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا بھائی اتنے پکچر بنا دیے، ایک ذرا اچھا پکچر بنا دو تاکہ تمہارے تمام غلط پکچروں کا کفارہ ہو جائے. بولے کیسا؟ تو میں کچھ ان کو ہنٹس دیا. تو بولے پھر آپ میں بیٹھ کر ہی دیکھیں گے جی، کوئی دوسرا آئے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں. آپ جیسا پکچر چاہ رہے ہیں ایسا پکچر بنائے تو آپ بیٹھنا، آپ کی خاطر میں بیٹھوں گا، وہ بھی خاطر میں بیٹھ کے دیکھوں گا نہیں. تو اب آپ فرمائیے جیسے کیا ہو گیا ہے، جیسے پاگل کوئی ہو جائے تو اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے نا، نیم کے پتے مزے سے کھاتا ہے، وہی حال ہے. یعنی انسان کے کردار کا انداز بدل گیا اور ذائقہ بدل گیا. تو غرض ہے کہ میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم، آپ سے صاف کہتا ہوں، ترقی کا مخالف نہیں، خوب ترقی کیجیے لیکن ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین اور اسلام کو لے کر آپ ترقی کیجیے. کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ چیلنجر کے جیسے اس میں بیٹھ کر نہ جائیے. جی جاتے ہیں، جائیے، شوق سے جائیے، ستاروں میں جائیے، کہیں بھی جائیے، لیکن اسلام اور دین کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. یہ اسلام جو ہے کبھی آپ کی ترقی میں حارج نہیں ہوتا، کبھی آپ کے اعلیٰ ترین خیالات کو وہ نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کی قدر کرتا ہے. لیکن کہتا یہ ہے کہ تم اسی چوکھٹے کے اندر رہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. کیوں؟ اس سے آگے چلے جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. فرض کیجیے پوری دنیا اللہ کو نہ مانے تو اللہ کا کیا نقصان ہونے والا ہے. پورے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑنے والا ہے. عبادت کرنے سے خود ہمارا ہی فائدہ، ہمارا ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے، ہمارے ہی دماغ اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے اہم، سب سے ضروری. اور یہ اتباع کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، جی یہ نہیں. کمانڈر کا ہر حکم بڑا ہے. ایک امریکن صاحب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، تو اب لوگ بتانے لگے جو کچھ ہے. شملہ بنتے تھے،
یعنی وہ عیسائی جو کبھی بھی ہیٹ کے بغیر رہا نہیں جی، شملہ بن لیا. اس کے بعد پوچھا اور کیا کرتے تھے تو کہا لکڑی بھی سرکار رکھتے تھے. وہ لکڑی بھی رکھ لیا. لوگوں نے کہا جی جناب یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اصل اسلام الگ ہے. اس نے کہا دیکھو کمانڈر کا جو بھی آرڈر ہے وہ بڑا آرڈر ہے، کسی آرڈر کو چھوٹا نہیں بول سکتے اگرچہ وہ چھوٹی چیز کا ہو. جی جیسے آپ نے کسی نوکر سے کہا پانی پلاؤ، انجان ہو کے سو گیا، بیٹھ گیا. آپ نے کہا کہ ارے چائے لا، سو گیا. آپ انہیں کیا کر رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں اور سنتا نہیں. کیا سب معمولی کام بولے تو کون سنیں گا؟ آپ بولو جا کے جی ابو ظبی سے سامان لے کر آ، بڑا کام بولے تو سنوں گا، یہ چھوٹے کام کون سنیں گا؟ تو بھلا بتائیے، آرڈر از آرڈر، حکم حکم ہے. فوجی کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تم یہ پانی پلاؤ تو فوجی ویسا ہی آرڈر کی تکمیل کرتا ہے جیسے کہ فائر کرنے کے لیے کہا جائے تو تکمیل کرتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب میں فوجی ہوں، مجھے فائر کرنے کے بارے میں آپ آرڈر دیجئے، پانی لانے کے لیے اور یہ پلانے کے لیے مجھے نہیں کہنا ہے. ایسے ہی ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے. اس لیے ہم کو بغیر کچھ سوچے اور بغیر اپنے دماغ پہ وزن ڈالے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا. اور اگر نہ کریں گے، دیکھیے آج کل جیسے ہندوستان میں چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر یہ محسوس ہو کہ اگر ہم شرع کے حکم پر چلیں تو ہمارے کو نقصان ہوگا، اور اگر گورنمنٹ کے قانون کو ہم آواز دیں تو فائدہ ہوگا، اور اگر اس خیال سے کوئی مسلمان کورٹ کو جاتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اب آج کل چل رہا ہے نا کہ کوئی عورت کو طلاق دے دی جائے. پہلے تو طلاق وغیرہ دینے کا ایک مجبوری کے لحاظ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، مجبوراً طلاق وغیرہ ہوتی ہے. ورنہ طلاق سرکار فرماتے ہیں اللہ کی جائز کردہ چیزوں میں سب سے اللہ کو ناپسند چیز طلاق ہے. اور اس کو ایسی چیز یعنی ایسی صورت ہے جیسے کبھی کچھ انگلی اگر سڑ جائے تو وہ بڑی عزیز انگلی ہوتی ہے لیکن اس کو کاٹ دینا پڑتا ہے تاکہ سکون ملے. جی ایسے ہی کبھی میاں بیوی میں اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی صورت جم نہیں سکتی. ایسی صورت میں دونوں کی زندگیاں سہان روح بن جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا کہ دونوں کو سنجیدگی سے علیحدہ ہونے کا سامان فراہم کرنا پڑے گا تاکہ شوہر دوسری شادی کر لے اور عورت بھی اپنی دوسری شادی کر کر اپنی زندگیوں کو صحیح انداز سے بسر کر لے. ٹھیک، اور ورنہ روزانہ کی لڑائی کیا حال کر دے گی گھر کا. تو اسی لیے طلاق کی یعنی معاہد، طلاق کے کیا معنی ہیں؟ آنکھ کے معنی ہیں گرا باندھنا، طلاق کے معنی ہیں آزاد کر دینا. جی وہ جو پکچر آیا تھا نکاح، اس سے پہلے اس کا نام کیا ہے، وہ چوپاڑیا کچھ نام ہے نا، تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا طلاق طلاق طلاق. ہم لوگوں نے سخت احتجاج کیا کہ وہ تم تو نام رکھ دیں گے، زبان پہ یہ طلاق 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 جاری ہو جائے گا. کوئی صاحب بھی بیوی کو کے سامنے اگر کہہ دیں طلاق 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 ایک مصیبت ہو جائے گی. اب وہ زبان پر تو جاری ہو جاتا ہے، اگر بچپن سے بچوں کے جاری ہوا تو ہر بات پہ اگر 3 بار طلاق دیتے رہیں جی تو کیا عالم ہو جائے گا. اس لیے ہم نے سخت احتجاج کیا، بلکہ ہم نے تو جلسوں میں یہاں تک کہا کہ اگر آئے گا تو ہم آگ لگا دیں. خیر انہوں نے اس کا نام بدل کر نکاح رکھ دیا. تو خیر وہ بھی کچھ ہو فائدہ تو ہوا ایجیٹیشن سے، لیکن اب وہ نکاح رہے یا طلاق کا عنوان، لیکن اس میں کیا بتایا گیا وہ تو مجھے معلوم نہیں. لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اگر وہ فلم طلاق کے عنوان سے آتا تو بہت ہی ناگواری کی بات ہوتی. تو طلاق ایک ایسی چیز ہے جو مجبوری کی حالت میں، جی جیسے انسان کے کسی انگلی کو مجبوری کی حالت میں یا اس کے کسی عضو کو مجبوری کی حالت میں کاٹا جاتا ہے. تو اب طلاق کے بعد حکم یہ ہے
کہ اور بھی طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا. خیر یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، کہ کیونکہ طلاق دینا کس کو ہے جو طلاق کے بارے میں سوچیں. جی محبت سے زندگی گزارنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میری بیوی بڑی مزور ہے، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں مارنا. پھر اگر کہا یا رسول اللہ بہت تیز ہے، میں مارنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں مارنا. پھر اگر کہا حضور بہت تیز ہے اور میری بات مانتی نہیں، میں مارنا چاہتا ہوں. فرمایا مارنا نہیں، اگر بن نہیں رہی ہے تیری اور اس کی چھوڑ دے، مگر مارنا نہیں. بولے یا رسول اللہ کیسا چھوڑوں، میں بہت چاہتا ہوں اس کو. فرمایا جب چاہتا ہے تو سہ لے. جی آپ چاہت کے بھی دعوے دار ہیں اور مارنے کے بھی خواہش مند ہیں. یہ ضد کی باتیں کیسے چلے گی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی بیوی کو ستانے کی، مارنے کی، بلکہ حکم یہ دیا کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں. یعنی عجیب بات ہے، آج غیر مسلم ہمارے پر ہنس رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے. جی یعنی چھلنی جو ہوتی ہے نا آٹا چھلنے کی، وہ سوپ پر مسکرا رہی ہے جی کہ سوپ میں چھیدا ہیں. جی آپ تو پورے کے پورے چھیدوں میں بھرے ہوئے ہیں. جی آپ کیسے ہماری یعنی چھلنی کو کیا حق ہوتا ہے سوپ پر مسکرانے کا؟ تو ویسا ہی وہاں تو یہاں سے وہاں تک سب ستیہ ناسا ہے. اور جہاں اسلام نے بہت ہی یعنی حکیمانہ انداز سے بعض چیزوں کے بارے میں اجازت دی ہے، وہ بھی ایک حکمت پر مبنی ہے، ورنہ ایسی مصیبت ہو جاتی. آپ دیکھیے ہمارے ہندوستانی یعنی غیر مسلموں میں طلاق کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. بس ایک دو وہ آگ کے پھیرے پھر لیے، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے. اب طلاق کا تو کچھ معاملہ آخر کار مسلمانوں سے طلاق کا عنوان لینا پڑا. جی طلاق کے اس قاعدے کو لینا پڑا اور ان کے لیے ہندو کوڈ بل میں جاری کرنا پڑا. جی یعنی یہ بھی عجیب ہماری یعنی بدبختی ہے کہ مسلمان حالات حاضرہ سے واقف نہیں. ہندو کوڈ بل آیا تو ایک صاحب آئے آ کے بولے مولانا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے نالائق ہے حکومت، ہندو کو ڈبل کرتے. ہندو کوڈ بل ہے نا تو ہندو پڑھے کو پڑھے، ادھر ڈبل پڑھے. جی غور فرمائی، ہندو کو ڈبل ہے کہتے مولانا، کتنے نالائق ہیں دیکھیے. جی مدراس میں پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے تو ایک صاحب آ کے پوچھے یہ کون تو بھی ہے مولانا پرسن اللہ، کون شرارت کر رہی ہے؟ وہ سمجھے سمیع اللہ حمید اللہ کے جیسے کوئی پرسن اللہ بھی ہیں شاید. جی میں بولا عجیب ہے، آپ بھی اتنی پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور ابھی آپ جو ہے پرسن اللہ سمجھ کے خفا بھی ہو رہے ہیں کہ آخر کون ہے ایسا نالائق. میں نے کہا ارے لا ہے رہی ہے پرسنل لا، شخصی قانون. جی اور یہ اصل میں ڈیوائن لا ہے، خدائی قانون ہے، اور حکومت کی زبان میں اور قانون کی زبان میں پرسنل لا ہے، مسلم پرسنل لا. ہماری قوم دنیا کدھر بھی جائے بس ان کو کچھ بھی فکر نہیں، تھوڑا بہت کچھ سن لیے بس اسی پہ کبھی تو خود اپنی تو سمجھ سے آزردہ رہے اور کبھی. تو اب آپ اور فرمائیے کہ اگر کوئی عورت یہ خیال کرے کہ میرے کو حکومت کے قانون سے زیادہ ملے گا اس لیے وہ کورٹ میں چلی جائے اور خدائی قانون سے کم ملنے کی وجہ سے کوئی اللہ کے احکام کے تحت ملنے والے فتوے کو نہ مانے تو کافر ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم سارے احکام پر غالب ہے. مومن کے لیے تو سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑی غفلت کی. یعنی آج ایک صاحب نے کہا مولانا آج آخر ہماری زندگی ہندوستان میں اتنی تکلیف دہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کو اور ہم کو سزا دی جا رہی ہے قدرت کی طرف سے، اور ان لوگوں کی فطرت سزا دے رہی ہے ہم کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ 1000 برس تم ہمارے پر حکومت کرے مگر ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے کی کبھی تم کوشش نہیں کرے. جی یعنی جو نعمت الہی تم کو ملی تھی، کیوں؟ ایک آدمی کو جہنم سے بچانا کتنا بڑا ثواب ہے.
تم 1000 برس تک حکومت کی اور کروڑوں آدمی تمہاری حکومت میں جہنم رسید ہو گئے، مگر تم نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا نہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اس زمانے میں اگر تھوڑی سی توجہ دی جاتی اسلام کی اشاعت پر تو آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہو، مگر ہمارے دوستوں نے، ہمارے اسلاف نے کچھ ایسا عمل کیا کہ بجائے اس کے کہ ہندو دوست رہتے، ہندو ان کے مخالف ہو گئے، غیر مسلم ان کے مخالف ہو گئے، اور ان کے اعمال اور ان کے کردار جو ہے کچھ ایسے نکلے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اگر ہماری تبلیغ آج بھی نہ ہو تو پھر آئندہ زمانہ اس سے زیادہ سخت ایکشن لے گا ہمارا، جی اس سے زیادہ سخت باز پوش ہوگی۔ اب بھی کچھ گیا نہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے باوجود مسلمانوں کی مشکلات کے سالانہ 250-300 آدمی تو میرے پاس مسلمان ہوتے ہیں، خود آ کر اسلام پڑھ کے خاندان کے خاندان ہوتے ہیں بحمداللہ، ان میں کئی حافظ قرآن، کئی عالم دین۔ اب آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے دارالعلوم میں جو حدیث کی اعلیٰ تعلیم کی جماعت قائم ہوئی ہے، جس میں فاضل جامعہ بن کر لوگ نکلیں گے علوم دینیہ کے، اب کہ 40 انشاءاللہ علماء نکلیں گے ہمارے دارالعلوم حیدرآباد سے، تو اس میں جو حدیث کی کتاب پڑھانے والا ہے وہ ایک نو مسلم ہے۔ جی غور فرمائیے، یعنی کلال ہوتے نا یہ سینڈی بیچنے والے تاڑی، وہ خاندان اسلام لایا۔ اب اللہ کے فضل سے اس میں 3 جو ہے حافظ قرآن، عالم دین، جی غور فرما رہے ہیں۔ اور یہ کبھی مت سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمارا محتاج ہے، یعنی ہم کچھ کام کریں تو کام ہوگا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالی چاہے گا تو ان غیر مسلموں کو مسلمان کر کر ان سے کام لے گا۔ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، صنم خانے سے مل رہے ہیں پاسبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے۔ تو یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ہی ہیں، اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اسلامی قوانین کی کیا یعنی اچھائیاں ہیں ان کے سامنے رکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ پرسوں ایک منسٹر صاحب نے، قانون کے منسٹر نے کا غالباً کہا تھا کہ اسلام مسلمانوں کا قانون اس قابل ہے کہ اس کو اگر یکساں سول کوڈ جاری کرنا چاہے تو اسی کو سب کے لیے جاری کر دیا جائے۔ جی اور واقعہ یہ ہے، ایک ہمارے پاس جگن موہن ریڈی کچھ ہیں، ایک سابق منسٹر، سابق جج تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ یکساں سول کوڈ کے لیے کون سا قانون صحیح ہو سکتا ہے تو میں انصاف کے لحاظ سے کہوں گا کہ اسلامی قانون، کیونکہ اس میں ہر چیز کی رعایت رکھی گئی ہے۔ جی جیسے اب ماں کا معاملہ ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، اولاد کس کو دی جائے؟ جی اولاد کے کون حقدار ہو گئے؟ تو ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، یا رسول اللہ یہ شوہر میرے کو طلاق بھی دے دیا اور میرے سے بچہ بھی لینا چاہتا ہے، حالانکہ یا رسول اللہ میرا رحم اس کے لیے بچھونا تھا اور میری گود اس کے لیے جھولا ہے اور میرا سینہ اس کے لیے دودھ کے خزانے ہیں، اور میں نے اس کو راتوں کو مشقت برداشت کر کے پالا ہے، پوسا ہے۔ حضور اب یہ شوہر بھی مجھ سے چھوٹ رہا ہے اور میرے بیٹے کو بھی مجھ سے لے لینا چاہتا ہے۔ آج رسول اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور اس بچے سے پوچھا کہ بچے تو کس کے پاس جانا چاہتا ہے، چلا جا۔ وہ بچہ دوڑ کر ماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ فرمایا یہ بچہ ماں کا ہے، جی جب تک یہ دوسری شادی نہ کرے یہ ماں کا رہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کتنا فطری فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی تو اسی طرح اسلام نے بہت ہی کھلے طریقے سے ایک ایک چیز کو واضح فرمایا، اور آپ یاد رکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ایک مسئلے کی باریکی سے اس کی اسٹڈی انہوں نے کی، اور اس کے جتنے بھی پہلو نکل سکتے تھے ان پہلوؤں کو لے کر انہوں نے ایک اسلامی قانون کو وضع کیا، اور جو آج اسلامی قانون کہلاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو چیز ہے
ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. شاعر کہتا ہے کنویں جھانکا کروں کنا کے تو سودا ہے مجھے, دور پر جاؤں تو ناحق کا بھٹکنا ہے مجھے, خبط ہے گر سر اعجاز مسیحا ہے مجھے, سچ تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کمی کیا ہے مجھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, انچ خوبا ہم دارن تو تنہا دار. ساری اچھائیوں کو جب پھیلا دیتے ہیں تو ایک ایک نبی بنتا ہے, اور ساری خوبیوں کو جب ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں. ہر چیز آقا کے دربار میں موجود ہے, کیوں جائیں؟ مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے, جہاں تقریر شروع کیے کہ کہا کہ برنارڈ شاہ یوں کہتا ہے, وہ شاہ ایسا کہتا ہے, لارڈ فلاں یوں کہتا ہے, وہ فلاں ایسا کہتا ہے. اچھا اب کہے کو حضرت کون سے لارڈ صاحب کون سے نئی بات بولی؟ وہی چبے ہوئے نوالے چبا کر انہوں نے ذرا اس کو اپنے انداز سے پیش کر دیا انگلش میں, تو ہم نے کہا کہ بہت نئی چیز ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ امپورٹیڈ چیز ہم کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے جی. ہر امپورٹیڈ چیز, اگر آپ ایک ساڑی لے جا کے بولیے یہ انڈیا کی ہے تو آپ پسند نہیں کریں, اور اگر اس پہ جاپان لکھا ہوا رہے بڑے خوش ہو جائیں جی, امپورٹیڈ ہے. تو ویسے ہی ہم کو یہ باتیں بھی اگر امپورٹیڈ معلوم ہو تو ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے جی. ایک صاحب یہاں سے بلینکٹ لے گئے حج سے, بڑے خوش تھے کہ میں بڑی اچھی بلینکٹ لایا جی. گھر میں لے جا کے دیے, وہ بیوی ان کی نظر بہت گہری, الٹ پلٹ کے دیکھے تو ٹیکسٹائل کا جو وہ تھا وہ بمبئی لکھا ہوا تھا جی. وہ ساری خوشی مٹی میں مل گئی, کیونکہ بمبئی کی چیز آپ حجاز سے خرید کے لیں جی, اور خوش بھی ہیں کہ بڑی امپورٹڈ چیز ہے. بعد میں یہ کہا کہ امپورٹڈ یعنی ایکسپورٹ کا مال ہے, ایکسپورٹ کے قابل مال, اس واسطے باہر کا بہت اچھا ہوتا. ارے دیکھیں اب کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی چاہیے تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو یہ, حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور ہمارے بزرگوں کے ارشادات میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور بڑے اچھے انداز سے موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے حوالے نہ دیجیے, ذرا اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کی محفل رہے تو دینا ہی پڑتا, ورنہ وہ قال اللہ قال رسول بولے تو وہ پہلے بولتے ہیں یہ ذرا آؤٹ آف ڈیٹ آدمی ہے جی. اس لیے ان کو ان کے باتیں بولتے ہوئے کچھ اپنی باتیں اور حضور کی مثالیں اگر دیں تو ان کو ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو عرض کرنا تھا مجھے کہ ہم کوشش کریں کہ اسلامی قوانین کی کیا اہمیت اور کیا ان کی فضیلت ہے ہمارے ابنائے وطن کو بتائیں. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو ان کو ان کے ساری مشکلات کا ازالہ اور مشکلات کا حل ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, مسجد میں بول لیتے ہیں, اردو اخبار میں پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں, مزے سے سو جاتے ہیں. ارے دوسروں تک جاؤ جی. امریکہ میں بعض مقامات پر تقریریں ہوئی تھیں تو بلائے تھے وہ لوگ, تو میں نے وہاں یہی کہا تھا کہ آپ مسجد میں دروازے بند کر کے اذان دے لیتے, مسجد میں نماز پڑھ لیتے جی, بس گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو آپ کی اس عبادت وغیرہ کا دوسروں پر کیسے اثر ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو ہر یہاں پر اس زمانے میں طالب علموں کا گرمائی پروگرام بن رہا تھا, ان کا کچھ کالجز کا گرمائی پروگرام, بولا آپ بھی اپنا گرمائی پروگرام بنائیے. وہ اس طرح کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر پارک میں چلے جائیے عصر کے وقت, سنڈے کے روز, اور جا کر پارک میں ان لوگوں کو کچھ انگریزی میں خطاب کیجیے. نتیجہ یہ ہوگا وہ دوسرے لوگ بھی آ کر سب کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو اسلام کیا ہے معلوم ہو جائے گا. خطاب تو ہو رہا ہے بظاہر ان سے, لیکن حقیقت میں ان سے خطاب ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوگا, ان تک اسلام پہنچ جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سب چیزیں اندر 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 کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب یعنی جیسے وہ بعض صوفیاء کرام کے پاس ہوتا ہے نا کہ راز رہتا سینے سے سینے پر, کہ مرید ہوئے تو یہ بتاتے, دوسروں کو بتاتے نہیں. تو وہ سمجھ لیجئے بس ویسا ہی ہم نے بھی کہا اسلام ایک راز ہے جی, ایک سیکریٹ ہے, اور اس کو سینہ بس سینہ ہی رکھنا چاہیے. ایسا ہم کو ان کے سامنے جانا ہے, ان کے سامنے بولنا ہے. آپ غور کیجئے, یعنی آوارگی کی تعلیم دینے کے لیے کیسے کیسے بھگوانا پیدا ہو رہے ہیں جی. مگر
اور کہاں کہاں جا کر امریکہ اور ادھر ادھر آوارگی کی تعلیم دے رہے ہیں. اور مگر عجیب بات ہے، کروڑوں کے مالک ہونے کے بعد زمین تنگ ہو گئی ہے، دیکھیے رہنے کے لیے جہاں جا رہے ہیں وہاں سے بڑھائے جا رہے ہیں. پرسوں اخبار میں تھا کہ یونان سے، ایتھنز سے بھی بڑھا دیا گیا کہ آپ جائیے یہاں، آپ رہنے کے قابل نہیں. غور کیجیے، یعنی انسان جب شیطانیت پر آتا ہے تو شیطان بھی پناہ مانگنے لگتا ہے. جی وہ اپ ٹو ڈیٹ قومیں بھی ان سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ بھئی ایسے بھگوان کی ضرورت نہیں. غور فرما رہے ہیں آپ. تو اسلام اتنا شستہ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم جب ایم اے میں پڑھتے تھے تو ہمارا مضمون تھا کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس، یعنی مذاہب میں آپس میں ایک پیپر تھا اس کا. تو میں یوں تو بچپن سے مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن اس عنوان پر جب مختلف کتابوں کی اسٹڈی کرنی پڑی تو میرا ضمیر یہ کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے مذہب میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمان بنائے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے اسلام میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جی لیکن خالی یہ کہہ دینے سے کہ ہر چیز موجود ہے کام نہیں چلتا. اس کو بتانا پڑے گا اور قوموں کو بتانا پڑے گا. یوں ہم واز کر لیں، اپنے لوگوں کو بتا لیں تو ان کا ایمان تو ہے ہی، ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگا. لیکن دوسروں کے سامنے اگر رکھے تو وہ ایمان اور اسلام کی حقانیت اور اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، ہمارے بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو. اور اتباع کچھ مشکل نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ یعنی ایک بدوی آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں گھڑی نہیں آ سکتا، اور اس راستے بھی نہیں آ سکتا کہ بیچ میں میرے کچھ مخالف قبیلے ہیں، میری جان کا اندیشہ ہے. آپ سیدھی باتیں چند بتا دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں اور ختم. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام 5 وقتہ نماز اور ارکان 5 جگانہ کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ دینا اور برائیوں سے بچنا. اور وہ یہ کہتے ہوئے اٹھا یا رسول اللہ میں اس سے نہ بڑھ کے کروں گا نہ کم کروں گا. خدا حافظ پلٹا چلا گیا، بڑھ کے کرتا نہ کم کرتا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر کسی کو زندگی میں جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ، اگر یہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرے گا جنت میں چلے گا. صاحب نے ملاحظہ فرمایا اسلام بہت آسان ہے، مگر اتنا آسان نہیں جتنا ہم بنا لیے. وہ اتنا آسان نہیں ہے جمعہ نہیں پڑھے تو چل جائے گا. ایک صاحب کو دیکھا سو رہے جمعے کے بعد تک، کیا حضرت؟ بولے آج تو ہالیڈے ہے. 8 دن کی یعنی 6 دن کی نیند 7ویں دن نکالنا وہ تو ضروری ہے. بس حالانکہ نماز جمعہ چھوڑ دینا کتنے افسوس کی بات. پاکستان میں واز کے لیے بلائے تھے تو میں حاضر ہوا تھا، تو وہاں میں نے کہا لوگوں سے کہ بھائی ہندوستان میں ہمارے اذان کے وقت اور نماز کے وقت جب ہم باہر کچھ لوگوں کو پھرتے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں غیر مسلم ہیں، مگر میں یہاں کیا سمجھوں یہاں بھی اذان کے بعد جب ہم مسجد میں جاتے ہیں باہر سینکڑوں پھرتے رہتے ہیں، تو آخر میں اب پاکستان میں کیا سمجھوں؟ تو اب وہ بیچارے اب کیا بولیں گے، بس ہم ہی سمجھ لیے کہ بس ہے مسلمانوں کا معاملہ. تو یاد رکھیے عورتوں کے لیے بھی نماز ویسے ہی ضروری ہے جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے. کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنا، لیٹ کے ہاتھ کے اشارے نہیں کر سکتے تو صرف اپنے چہرے کا اشارہ کر کے نماز ادا کرنا، کیونکہ نماز تو کبھی معاف نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نماز فجر پڑھا رہے ہیں، آپ کو پیچھے سے نماز کے لیے کھڑے ہیں، ایک کمبخت فیروز نے خنجر مار دیا، کئی ضربیں لگائی خنجر، آپ گر پڑے. گرتے گرتے آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا. انہوں نے چھوٹے سورے پڑھ کر نماز ختم. خلیفہ تڑپ رہا ہے مگر مومی کے نماز کی شان دیکھیے تو چھٹتی نہیں.
خیر آپ کو اٹھا کر لائے اور مرہم پٹی کی گئی اور اس کے بعد آپ کی ذریعے نیند لگ گئی. صاحبزادے نے آ کر کہا بجن ظہر کا وقت ہو گیا ہے اٹھی، اور آپ نے فجر بھی نہیں پڑھی ہے پوری، وہ بھی ادا کیجئے، قضا پڑھیے. حضرت عمر یہ نہیں فرماتے کہ بیٹے زخموں سے چور ہوں اور ابھی میری نیند لگی تھی، تڑپ تڑپ کر تم کیسے اٹھا دیے، بلکہ آپ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے بیٹے کہ تو نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا اور نماز ضائع ہونے سے میری بچا لیا، اللہ تجھے اس کی جزا دے. فرمایا واقعہ یہ ہے کہ کسی صورت نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. پھر اسی حال میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لڑکا آپ کے خرابت داروں میں سے وہاں آیا اور اس کی لنگی جو ہے ٹخنوں کے نیچے تھی. آپ نے اس کو بلا کے کہا کہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ازار کو ٹخنے کے نیچے پہننے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کل قیامت میں ایسے شخص پر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ اس سے دو نقصان ہیں بیٹے، ایک تو آخرت میں اللہ کی رحمت کی نظر سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کی جو زمین کی غلاظت وغیرہ ہے وہ اس کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے قابل کپڑا نہیں رہتا. اس لیے ٹخنے سے اوپر تمہارے کو باندھنا چاہیے. دیکھا آپ نے ایک مومن کی شان دیکھیے کہ تکلیف میں ہے، بے انتہا زخموں سے چور ہے، مگر ادھر نماز بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، قضا ہونے نہیں دیتا، اور ادھر جو اس کے لیے خیر کی بات پہنچانے کا منصب ہے اس سے بھی رکتا ہے، اس وقت بھی اس حال میں بھی بلا کر کہتا ہے کہ دیکھیے عمل ٹھیک ہے. تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہر آن اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم بھی اگر کوشش کریں کہ اور بھائیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اوروں تک اس کو پہنچائیں، تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایک فریضہ ادا کر لیتے ہیں. اور یہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم پر تبلیغ واجب رکھی، یعنی بات کو پہنچا دینا واجب رکھا، عمل کرانا واجب نہیں رکھا. اگر یہ فرمایا جاتا کہ تم اس پر عمل کرواؤ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا، مگر آپ کا کام یہ کہ آپ اللہ کا پیام دوسروں تک پہنچائیں. بس آپ نے پہنچا دیا، بس معاملہ ہے. اب نماز مغرب کا وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے متین صاحب نے جو فرمایا تھا کہ مغرب تک اس کی تو تعمیل ہو گئی ہے، اب مغرب کے بعد اب اس کو رہنے دیجئے. اگر درخانہ کسست حرف بسست، جی گھر میں اگر کوئی ہے ایک آواز بھی دیں تو بس، گھر میں کوئی نہیں دروازہ بھی توڑ دیں تو کوئی جواب نہیں آتا. ایسے ہی سننے کی صلاحیت ہے تو اتنی باتیں بھی کافی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر صبح تک کیا روزانہ بھی رات دن بولتا رہوں تو کچھ حاصل نہیں. آج جو کچھ عرض کیا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دوست احباب تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گے اور اپنے اعضاء و جوارح کو خدا تعالیٰ کے فرما بردار رکھیں گے اور خدا کی نافرمانی سے احتراز کریں گے اور کروائیں گے، اور اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر خاص نظر رکھیں گے، کیونکہ آئندہ اسلام کی سرخروئی انہی کے اچھے ہونے پر منحصر ہے، اور آئندہ دین کی مضبوطی انہی کے دیندار ہونے پر منحصر ہے. اگر ہم نے خود کو اچھا بنا لیا، ان کو اچھا نہ بنایا، تو آئندہ اسلام کا مستقبل کیسے درخشاں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو دین کا جذبہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس جمعیت کو جہاں خیر کے کام ہوتے ہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کتابوں سے اللہ تعالی مسلمانوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح معنی میں اسلامی خطوط پر بسر کرنے کے قابل بنا سکیں اور اپنے اندر ایک دینی انقلاب پیدا کریں. میں مشکور ہوں جمعیت کے کارکنوں کا اور تمام احباب کا اور اس کے عہدیداروں کا، اور خصوصاً ہمارے متین صاحب کا، کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک خادم قوم کو یاد فرمایا اور کچھ میری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع عطا فرمایا. جو میری باتیں نہیں اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، اور اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا كان الأساس لمجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا، قرآننا نور يضيء طريقنا.